السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ حج کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع منافقین متذبذب مسلمان ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے رویے۔ اب ایسے لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 11 میں سے پہلے 3 نکات ہیں۔ بندگی میں بھی سرحد کے کنارے کھڑے ہو کر رہتے ہیں، خوشحالی فائدے نظر آئے تو ساتھ اس طرف ہو جاتے ہیں، آزمائش قربانی پر مسلط کا شکار دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل کنارے پہ لگے رہتے ہیں، جدھر فائدہ ادھر ہی جانا ہے انہوں نے۔ تو منافق اور متذبذب شخص کو کفر و اسلام کی سرحد پر ہی کھڑا رہتا ہے، مطلب جدھر ہوا لڑکے۔ یہ ابھی اسرائیل سے بھی دوستی ہے، اسلام کی بھی بات کرتے ہیں، کعبہ کی بھی بات کرتے ہیں، ہم نے کسی گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھنا، تو سرحد پر کھڑا رہتا ہے، جدھر ہوا ادھر۔ اگر اسلام میں مادی فائدے اور خوشحالی نظر آئے تو ٹھیک، ورنہ الٹے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ ایمان کے لیے کوئی قربانی، کوئی نقصان اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے، مسرت کا شکار رہتے ہیں، گرم جگہ پر پاؤں رکھنا گوارا ہی نہیں کرتے، جدھر فائدہ نظر آتے ہیں ادھر ہی لڑک جاتے ہیں، بالکل دھوبی کے کتے کی طرح، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، دینی اور دنیاوی لحاظ سے دونوں طرف سے خسارہ میں رہتے ہیں، جہنم کے نچلے طبقہ میں ہوں گے، اور دنیا میں بھی اس کی کوئی ساکھ عزت نہیں ہوتی۔ اور آج جو مسئلہ ہے مسلمانوں کا یہی ہے، سب متذبذب مسلمان ہیں، کسی میں ایمان کی بات، اتنی حکومتیں، یہ سارا کچھ آج سے 100 سال پہلے سارا یہ عثمانی سلطنت کے نیچے یہ سب حکومتیں ہوتی تھی، اب یہ سارے ہو گئے ان میں سے علیحدہ، اور ہر ایک اپنی اس حکومتیں بچانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے، اور کسی کو کفر اور خرابی اور ظلم اور نظر نہیں آتا باقی چیزیں۔ تو یہ متذبذب مسلمان کی یہ مسئلہ ہی رہتا ہے کوئی میں، اور اللہ جو ہے نا وہ ان کو آزماتا ہے، اللہ ان کو آزماتا ہے۔ یہاں پہ سورہ محمد ہے 47 نمبر، اس کی آیت نمبر 31 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ تو ہم جانچیں گے، ہم آزمائش کریں گے، ہم علیحدہ کر رہے ہیں کہ معلوم کریں گے جو مجاہدین جہاد کرنے والے ہیں منکم اور والصابرین، پہلے حق کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، اسلام کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں، اور پھر اس پر صبر کرنے والے ہیں، قائم رہنے والے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، بڑا اہم بات ہے، پھر ان کی خبروں سے بھی تمہیں تحقیق کریں گے۔ مجاہدین تو چلے گئے میدان میں، وہ تو لڑ رہے ہیں، پھر ان کی خبریں آتی ہیں، تو جس کو ان سے دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کی خبر گیری کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے، ان پریشان ہوتا ہے ان کے بارے میں، اور نہیں ہوتی تو یہ ہم تو پہلے ہی وہ اس میں رہتا ہے کہ جناب یہ تو بات ہی نہیں ہے لڑنے والی، وہ اور بھی اس میں خرابی کرتا ہے، حوصلے توڑنے والی بات کرتا ہے۔ تو خبروں سے اللہ نا نبلو اخبارکم، خبروں سے تمہاری، ابھی اسرائیل کی خبریں آ رہی ہیں، باقی دنیا میں، برما کی دنیا میں، کشمیر میں ظلم کی خبریں آ رہی ہیں، کسی کے کان پہ جو نہیں ڈنگتی، کسی کو کوئی غیرت نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو یہ سارا کچھ۔ اور جب کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو یہ 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے، 8واں بحری بیڑا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، تو ایک کہنا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تجھی اور کافری کیا ہے۔ تو یہ کافری اسی کا نام ہے، کیا ہے؟ تو جو خسارت پہ کھڑا ہے، اللہ کو پورا مسلمان چاہیے، اللہ کو پورا مسلمان چاہیے، اس طرح سے بات نہیں بننی۔ یہ سورہ فتح 48 نمبر اس کی 29 نمبر آیت ہے، اس اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چند جگہ لیا ہے قرآن میں، تو اللہ نے یہ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے، اور اللہ زینہ ماہور، جو ان کے ساتھی اشد علی الکفار رحماء بینہم، تو کافروں پہ لی ان کی شدت اور آپس میں رحم دل ہے۔ تو یہ آفر میں لڑائیاں، آپس میں شدت، آپس میں فتنہ فساد، اور کفروں کے ساتھ بڑے نرم دل، وہاں سے جھک کے باتیں کرنی، سب کچھ ملنا ہے۔ تو یہ کافروں کی اللہ نے جو ساتھی ہیں، تو جو اس شرط پہ، ان دو پہ نہیں پورا اترتا کہ اشد علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کہتا ہے یہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں ہے، ان کو ساتھی نہیں مانتا، یا جتنے مرضی جو کرتے رہے، تو یہ اللہ تو کوئی جو مسرت کا شکار ان کے ساتھ ہی اسی طرح ہے۔ اور پھر 12 نمبر میں سے فائدہ کے لیے غیر اللہ کو پکار تھا ہی گمراہی ہے۔ اچھا جب فائدہ دیکھیں گے تو غیر اللہ کی طرف بھاگ جائیں گے، جو بھی کچھ ہے اللہ کے علاوہ، اللہ پہ توکل نہیں کرنا، اپنا وسائل اکٹھے نہیں کرنے، محنت نہیں کرنی، تو یدعو من دون اللہ ہے، تو پکارتے ہیں غیر اللہ کو، جو مالا یضرہ ولا ینفع، جو نہ کوئی نقصان پہنچائے نہ نفع دے، اور یہ بڑی ہی بے انتہا دور کے درجے کی گمراہی ہے۔ تو یہی کچھ ہے۔ تو آج المیہ جو پوری عالم اسلام کا یہی متذبذب مسلمان، اور متذبذب مسلمان یہ منافق کے درجے میں ہے، منافق کے قریبی بات ہے۔ منافق کیا ہے؟ دل سے مانتا نہیں، اور زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ہم بھی زبان سے بڑی باتیں کرتے ہیں، دل سے جب کرنے کی بات آئے تو ہم اس میں مشکوک ہوتے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا، تو پھر آزمائش ہے ساری، اور پھر انجام بھی بڑا برا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔